یہ اس کے لیے بھی ہے جس نے قربانی کرنی ہے، اور یہ اس کے لیے بھی ہے جس نے قربانی نہیں کرنی اور اس کو کہیں سے قربانی کا گوشت مل جائے۔ یہ سب کے لیے ہے۔ ایک بوٹی لے لیں یا ایک گوشت کا ٹکڑا لے لیں، ایک بوٹی سے لے کر گوشت کے ٹکڑے تک یہ عمل ہو سکتا ہے، بوٹی سے لے کر گوشت کے ٹکڑے تک یہ عمل ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے اکابر نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اس کے بڑے فائدے ہیں اور اس کے بہت نتائج ہیں، لیکن شرط یہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا، یہ صرف قربانی کے گوشت کے لیے عمل ہے، یہ قربانی کے گوشت کے لیے عمل ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ اس گوشت کو سامنے رکھ کے صرف 313 دفعہ پڑھنا ہے، یا شہید ہو، بس۔ یا شہیدوں کا عمل ایک بوٹی یا گوشت کے ٹکڑے پہ 313 دفعہ پڑھیں، اور اس پہ لگتے ہیں صرف 20 منٹ یا 15 منٹ۔ آپ نے خود کیا ہو یا کہیں سے ہدیہ ملا ہو، اور اول آخر 3 دفعہ درود پاک پڑھ کے اگر اس کو کر لیں، اب اس کے فائدے سنیں۔ اس کو کھانا نہیں ہے، خود نہیں کھانا، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے جانوروں کو ڈال دیں۔ اگر مچھلیاں ہوں تو سب سے بہتر، تالاب، دریا، نہر، یقین ہے اگر مچھلیاں ہوں، ورنہ چیل، کوے، کتے، بلیاں، جانور اللہ کی مخلوق، ان کو ڈال دیں۔ اب وہ فوائد ذرا سنتے جائیے گا۔ پہلا فائدہ یہ لکھا ہے کہ جو بندہ یہ عمل کر کے بے زبان جانوروں کو یہ ڈالے گا، بس لفظ اتنا ہے، بے زبانوں کو ڈالے گا، تو اللہ پاک جل شانہ اسے بے زبانوں کی دعاؤں میں حصہ عطا فرمائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھ کے بے زبانوں کو ہدیہ صدقہ کرے گا، اللہ پاک جل شانہ کو اس کو ناکہانی ایسی آفات سے بچائیں گے جس سے اس کا کوئی عضو معطل ہو جائے۔ اب تیسرا فائدہ سنیے۔ جو شخص اس عمل کو کسی عضو کی نیت کر کے کرے گا، اس کا وہ عضو ٹھیک ہو جائے گا۔ اور چوتھا فائدہ اگر عورت بے اولادی کی نیت کر کے کرے گی، یا ماں کرے اور بیٹیوں اور بیٹوں کی اولاد کی نیت کر کے کرے کہ مولا ابھی یہ جوان نہیں ہوئے یا جوان ہو گئے ہیں، شادیوں کے قابل ہیں، یا شادیاں ہو گئی ہیں، تو ان کی نسلوں کو بے اولادی کے داغ سے بچانا، اللہ ان کو اولاد اور ان کی نسلوں کو اولاد سے انشاءاللہ نوازے گا۔ جو بندہ جتنے بڑے گوشت کے ٹکڑے پہ یہ عمل کرے گا، اور میں کہ اتنا بڑا اللہ اس کو رزق اتنا وسیع عطا فرمائے گا۔ جو شخص اس کو نسلوں کے نصیب اور مقدر کی نیت کر کے کرے گا، نسلوں کے نصیب اور مقدر کر کے نیت، نسلوں کے نصیب اور مقدر کی نیت کر کے کرے گا، اللہ اس کی نسلوں میں فقر، فاقہ، غربت اور تنگ دستی، اللہ اس کے نسلوں کو فقر، فاقہ، غربت اور تنگ دستی سے بچائیں۔